ان سے پہلی امتیں، ان کے عوام تو کیا، ان کے علماء نے اپنا دین بیچ دیا۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ علماء نے بیٹھ کے خود اپنی کتاب تبدیل کر دی، اپنے دین کو ایک بک جانے والی چیز بنا دیا، اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کو مسخ کر دیا۔ اور اس امت نے آسمان سے اترے ہوئے دین کی صرف حفاظت نہیں فرمائی، زیر زبر کی بھی حفاظت فرمائی، جانوں کے نذرانے پیش کر دی۔ حبیب بن زید کو اللہ کے نبی نے مسلمہ کذاب کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، وہ جھوٹا نبی، تو اس نے وہ غصے میں آ گیا، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ نے کہا ہاں نعم۔ اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع، مجھے تیری بات سنائی نہیں دی۔ جان بچانے کے لیے کہہ سکتے تھے، باہر جا کے توبہ کر لیتے کہ مجھے تیری بات سنائی نہیں دی۔ ان کا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، یہاں سے ہاتھ کاٹ دو۔ پھر کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، قال نعم، گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول؟ نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال لا اسمع، قال میں سنتا نہیں ہوں۔ کہ دوسرا ہاتھ کاٹ دو، یہاں سے کاٹ دی۔ پھر دہرایا گواہی دیتے ہو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، میری رسالت کی گواہی کا مجھے تو سنتا نہیں ہے۔ انہیں ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر اس نے دہرایا، پھر انہوں نے وہی کہا میں نہیں سنتا، انہیں یہ پاؤں کاٹ دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے جان بچانے کے لیے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن اجازت دے رہا ہے، میرا اللہ اجازت دے رہا ہے، جان پہ خطرہ ہو کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو، بعد میں ہم سے توبہ کر لو۔ لیکن تاریخ لکھی جا رہی، یہ صحابہ ہیں، انہوں نے آنے والی نسلوں کو دین پہنچانا ہے، لہٰذا انہوں نے بوٹی بوٹی ہونا قبول کیا، لیکن اس آسمانی علم سے ایک سینٹی میٹر نہ ادھر نہ ادھر۔ پھر اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول؟ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، گواہی دیتے ہو؟ کہ مجھے سنتا نہیں۔ انہوں نے کہا اس کی ایک بوٹی اتار دو، تو خنجر سے ایک بوٹی اتار دی، زندہ۔ پھر اس نے دہرایا کہ مجھے سنتا نہیں، کہا ایک بوٹی اور اتار دو۔ ایک ایک بوٹی اترتی گئی اور وہ ادھڑتے گئے اور ادھڑ گئے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے موت کو گلے لگایا، لیکن آسمان کے علم میں خیانت نہیں کی۔ ان کی ماں کا سنو، جب یہ خبر پہنچی مدینہ کہ حبیب بن زید کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو ان کی ماں ام عمارہ نصیبہ بنت کعب، کہا ام عمارہ حبیب کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو اس صبر کے پہاڑ ماں نے کیا کہا، لہذا اليوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے تو دودھ پلایا تھا۔ کمال، وعند اللہ احتسبتہ، اور یہ صلہ مجھے میرا اللہ دے گا، میں نے لوگوں سے کیا لینا ہے، اسی لیے تو دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے دودھ پلایا تھا۔ یہ اللہ نے اس امت کو شرف بخشا کہ انہوں نے اللہ کے علم کی حفاظت فرمائی۔ اس کے سوا جتنا علم ہے وہ انسانی تجربات ہیں، مشاہدے ہیں، جھوٹ بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس علم ہی تھوڑا ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، انہیں صرف یہ مٹی گارے کا علم ہے، انہیں آخرت کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، جو کچھ تمہارے پاس علم ہے وہ اندازہ
وہ آنکھ نے دیکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ کان نے سنا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ ہاتھ نے چھوا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ دماغ نے سوچا کبھی غلط کبھی ٹھیک، وہ زبان نے چکھا کبھی غلط کبھی ٹھیک۔ 5 سینسر، 5 حواس خمسہ سے انسان علم لیتا ہے، وہ خود ہی کمزور ہیں تو آنے والا علم بھی کمزور ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ قول فیصل ہے، یہ قول فیصل ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ ناقابل تبدیل ہے، عدل و انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ یہ کلام علم اللہ کا کلام مکمل ہو چکا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات، نہ یہ بدلتا ہے نہ اسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ کسی میں طاقت ہے کہ اس کو تبدیل کر دے، نہ یہ اپنی ذات میں بدلتا ہے، اسے بدلنا چاہو بدلے گا نہیں، اسے آگے پیچھے کرنا چاہو ہوگا نہیں۔ 1935 میں جرمنی طاقت میں آیا، ان کے پادریوں نے انجیل کو اکٹھا کیا، 70 نسخے پوری دنیا سے جمع ہوئے۔ جب انہوں نے ان کو ایک دوسرے سے ملایا تو ہر نسخہ دوسرے سے مشرق مغرب کے فاصلے پر تھا، زمین آسمان کے فاصلے پر تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب اس میں سے کون سا نسخہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کا قرآن اکٹھا کرو، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان کے 70 نسخے اور قرآن کے 40,000 نسخے جمع کیے، 40,000۔ اور اس وقت قرآن ایسے پریس نہیں تھے، زیادہ ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن تھا۔ 40,000 قرآنوں کو کئی سال لگا کے ملاتے رہے، کہیں زیر زبر کا فرق بھی نکال نہ سکے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ میرے رب کا اتارا ہوا کلام ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، کس کا ہے؟ تنزیل وہ آ رہا ہے، یہ جو تنزیل ہے نا، اتارا گیا ہے۔ میں اس تنزیل کا آپ کو میرے چہرے پر غور کرنا، میں کہتا ہوں او آ گیا تو میرا چہرہ بتا رہا ہے، میرا لہجہ بتا رہا ہے کوئی جنہوں میں پسند نہیں کرتا وہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں استاد جی آ گئے تو ایک دم میرے چہرے کا تاثر پر ہیبت، استاد جی آ گئے، ادھر بھی استاد بیٹھے ہیں ادھر بھی بیٹھے، تو میرے چہرے پر ایک تاثر آتا ہے عظمت کا، عقیدت کا، محبت کا اور حیرت کا۔ وہ آ گئے تنزیل آ گیا، اتارا گیا نہیں، مجھے دیکھنا، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ میرے چہرے کو پڑھ لو، میں لفظوں سے بھی کچھ پیغام دے رہا ہوں، حیرت کا، ہیبت کا، جلال کا، اور چہرے کے تاثر سے بھی میں پیغام دے رہا ہوں ایک ہیبت کا، ایک جمال کا، ایک جلال کا۔ وہ اتارا گیا ہے، یہ نہیں، یہ کلام ہے۔ قرآن کتاب ہے، لکھا گیا، اصل تو یہ کلام ہے۔ تورات میرے رب کی زبان سے نہیں نکلی، زبور میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، تورات میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، انجیل میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، لکھی ہوئی اتاری گئی یہ کتابیں، لیکن قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے۔ کلام تمت کلمت ربک صدقا وعدلا تفصیل الکتاب لا ریب فی ذلک الکتاب لا ریب فی لا ریب فی تفصیل الکتاب لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن ولا من خلفہ، اس کو کہیں کسی طرف سے بھی غلط نہیں کیا جا سکتا۔ تنزیل وہ آ رہا ہے، کدھر سے؟ ایک حکم آتا ہے ڈی سی کی طرف سے اور ڈی پی او کی طرف سے، ایک حکم آ جاتا ہے صدر پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، تو حکم کی طاقت ہی بدل جاتی ہے۔ تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس کی طرف سے آیا ہے جس نے آسمان کی چھت بنائی، زمین کا فرش بچھایا، والسماء بنیناها بأید
وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. میرا رب کون؟ جس نے زمین کا فرش بچھایا. یہ کلام کس کا ہے؟ جس نے آسمان کی چھت کو اٹھایا. یہ کلام کس کا ہے؟ جس نے تاروں سے آسمان کو حسین بنایا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ کس کا کلام ہے؟ جس نے چاند و سورج کو گھمایا. الشمس والقمر دائبین. یہ کس کا کلام ہے جو دن رات کا نظام لے کر آیا؟ یغشی اللیل النہار. یہ کس کا نظام ہے جو رات کو کھڑا کر دے تو دن نہ آئے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. ہے کوئی اس رات کو لے جانے والا سوائے اللہ کے؟ یہ اس کا کلام ہے. یہ کس کا کلام ہے جو دن کو کھڑا کر دے تو رات کوئی نہ لا سکے؟ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. تو یہ کس نے کیا؟ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. یہ اللہ ہے. یہ خالق، مالک، رازق، قہار، جبار، مہیمن، عزیز، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المرقيب المجيب الواصل المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الحنان المنان جل جلالہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ ہے تیرا میرا حقیقی رب، سچا رب. اس کا نام ہے اللہ. اس کا نام ہے. ادھر بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام خدا نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے رکھا ہے، کسی فارسی نے رکھا ہے دو لفظوں سے، خدا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، مخفف ہو گیا خدا. میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اہل علم سے کہتا ہوں اللہ بلوایا کریں، اللہ بولا کریں، اللہ لکھا کریں. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میرا عربی ذوق ہے. اس ذوق پر بھی خدا کو پورا اترتا ہوا نہیں دیکھتا. اور خود میرے اللہ کی خبر ہے، اللہ لا الہ الا ہو. میرے اللہ کی خبر ہے اننی. بچو، اساتذہ کرام، علماء، اللہ بولا کریں. جو لفظ اللہ میں نور ہے، خدا میں نہیں ہے. اللہ میرے رب نے اپنے لیے منتخب کیا. میں نے کسی فارسی کا خدا لے کے اسی کو ہی بولنا شروع کر دیا. اس میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ. کہو، پھر کہو، پھر کہو. اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل گیا کہ اللہ نے اسے اپنے لیے پسند کیا. پھر ابن المنظور نے حروف پر بھی بحث کی ہے اپنی لغت میں، لسان العرب میں، لیکن مختصر ہے. وہ کہتے ہیں نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہیں. اور اس کی ایک وجہ جو سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتا نہیں سکتا جب تک نقطہ نہ لگے، ایک یا دو یا تین، تو وہ کمزور ہو گیا، آسرا چاہیے. بغیر نقطے والا حرف وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں، وہ طاقتور ہو گیا. میرے اللہ نے اپنے نام کے لیے وہ حرف استعمال کیے جس میں نقطہ نہیں. اللہ ہے نقطہ. اپنے نبی کے لیے جو نام پسند کیا بغیر نقطے کے، محمد، احمد، ہے نقطہ.
اللہ نقطہ نہیں، محمد نقطہ نہیں، احمد نقطہ نہیں. ایک اور مطابقت، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، احمد بھی 4، محمد بھی 4، اللہ بھی 4 حرف. یہ تینوں کو جمع کیا تو 12 ہو گئے. جب اللہ نے کلمہ توحید و رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ توحید، محمد الرسول رسالت، لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں. ایسے تول کے ہمیں کلمہ دے دیا کہ لا الہ الا اللہ 12، محمد الرسول اللہ 12. یہ میرے رب کا حسن انتخاب ہے، حسن انتخاب ہے. آدم ذرا گہرے رنگوں والا، نوح رونے دھونے والا، یعقوب پیچھے آنے والا، موسیٰ پانی سے پکڑا جانے والا، عیسیٰ سرخ رنگت والا. یہ میں نے چند نبیوں کے آپ کو نام بتلائے ہیں، ناموں کا مطلب بتایا ہے. اس طرح پورے انبیاء جتنے تشریف لائے ہیں، کسی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا. میرے نبی کے دونوں ناموں میں نبوت کا خوبصورت معنی پایا جاتا ہے. احمد کون؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہو. محمد کون؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کروائی جاتی ہو. پھر محمد کی میم ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے. احمد کی الف ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے. قرآن کا پہلا حرف ہے الحمد، الف لام ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے. قرآن حمد شروع کر رہا ہے، محمد کی میم میں سے ہٹ کر حمد نکل رہا ہے، احمد کے الف سے ہٹ کر حمد نکل رہا ہے. اب میرے اللہ نے اپنے نبی کے دونوں ناموں کو قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ جوڑ دیا، پہلے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا. یہ ہے جو میری تعریف کرے گا، یہ ہے جس کی پھر میں تعریف کرواؤں گا. یہ میرا وہ نبی ہے جو میری ایسی تعریف کرے گا کہ دنیا میں کبھی کسی نے نہ کی، اور پھر میں اس کی ایسی تعریف کرواؤں گا کہ دنیا میں کسی کی ایسی تعریف نہ ہوئی، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے. ہاں تنزیل وہ آ رہا ہے. کون بھیج رہا ہے؟ ممن خلق الارض، زمین کا بنانے والا، والسماوات العلا، بلند و بالا آسمانوں کی چھت بنانے والا. کون ہے؟ ابھی نام نہیں آ رہا، نام پیچھے، صفات آگے، تجسس بڑھتا ہے، تجسس بڑھتا ہے. یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ ارے یار بتاؤ تو صحیح ہے کون؟ الرحمن. الرحمن تو صفت ہے، کیا اور کیا خوبی ہے؟ علی العرش استوا، عرشوں پہ استوا ہے. کون ہے کہ پہلے سنو وہ کرتا کیا ہے، اس کی بادشاہی کیا ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. زمین آسمان اس کے تابع غلام ملک، زمین آسمان کے درمیان اس کی شہنشاہی، زمینوں کے نیچے اس کی شہنشاہی. مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت، ناری نوری آبی خاکی خلائی ہوائی، 4 پاؤں 2 پاؤں، تیرنے والے اڑنے والے، چھپنے والے ڈسنے والے، تھاڑنے والے چنگاڑنے والے، جھپٹنے والے، جاندار بے جان، نوری ناری، سب پر جس کی بادشاہی ہے. اتنی بڑی بادشاہی کو سنبھالتا کیسے ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. تو زور سے بول جیسے میں بول رہا ہوں، تیری سن رہا ہے. تو آہستہ بول، تیری سنتا ہے. تو کان میں سرگوشی کر، تیری سنتا ہے. اب اور کیا کر؟ اخفا کسے کہتے ہیں؟ اخفا. زبان تالو سے لگا، ہونٹ بند کر. میں کیا بولا آپ کو پتا چلے؟ میں کیا بولا مجھے بھی نہیں پتا چلا، میں نے محسوس کیا، میرے کانوں نے نہیں سنا. تو انسان کی وہ بات جو اپنے دل کی دھڑکنوں سے کرتا ہے، زبان حرکت نہیں کرتی، اسے عربی میں اخفا کہتے ہیں. تو میرا رب خبر دے رہا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ اتنی کائنات ہے، زندہ بھی، مردہ بھی، جاندار بھی، بے جان بھی. میں تمہارے زور کا بول بھی سنتا ہوں. جب زبان تالو سے لگ کر بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکنوں سے بولتے ہو تو میں تمہارا وہ بول بھی سنتا ہوں. ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ جب حیرت بڑھ گئی، پیمانہ چھلکنے لگا، اب آیا نام. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. صفت
لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى صفت بادشاہی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى صفات بادشاہی ہے کون؟ اللہ۔ اب کون ہے؟ اللہ، اور اس کا کوئی مقابل ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں، احد ہے، صمد ہے۔ کوئی صفات میں اس جیسا ہے؟ نہیں، لہ الاسماء الحسنى، نہ صفات میں کوئی اس جیسا ہے، نہ ذات میں کوئی اس جیسا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اس چار دیواری اور اس جیسی اور چار دیواریاں جو پورے ملک میں ہیں، اور اس میں یہ درویش لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، چٹائیوں سے سل کر پیڑ پہ پتھر باندھ کے۔ پوری دنیا میں ایسے طلبہ کوئی نہیں ہے جو 11 سال اپنے دے دیں جوانی کا بہترین حصہ اللہ کا علم سیکھنے کے لیے۔ ایسے علماء کوئی نہیں ہیں جو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر پوری زندگی گزار دیں، بیمار ہو جائیں تو اپنی تنخواہ سے دوا نہیں لے سکتے، بچی جوان ہو جائے اپنی تنخواہ سے شادی نہیں کر سکتے، زندگی بھر اپنے گھر کی چھت نہیں بنا سکتے۔ یہ چٹائیوں سے سل کر بیٹھے ہوئے لوگ، یہ اس ملک کے محسن ہیں، پوری امت کے محسن ہیں، پوری انسانیت کے محسن ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سینے سے لگایا۔ اور ایک ملک کافور اخشیدی بادشاہ مصر آ کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، اس سال کے بعد 1000 دینار ہدیہ دیا کرتا تھا۔ 1000 دینار، 1000 دینار 2 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 18 برس وہ ہر سال 1000 دینار دیتا رہا، 36 کروڑ ان کے گھر چلا گیا۔ 18 برس کے بعد ایک پرچہ سامنے رکھ دیا، حضرت اس پہ دستخط کر دیں۔ ایک غلط فتویٰ مانگا، غلط فتویٰ مانگ۔ عتیبہ بن بکار فرمانے لگے میں اس پہ کبھی دستخط نہیں کروں گا۔ کہ آپ کر دیں، میری حکومت کا مسئلہ ہے، سیاسی ضرورت ہے اور آپ کو دنیا مانتی ہے، لہذا آپ کو سائن کرنے ہوں گے۔ کہ میں نہیں کر سکتا، میرے رب کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو ایک دم غصے میں آ گیا، میرے پیسے واپس کرو یا سائن کرو۔ اب اس کو خیال ہے یہ درویش آدمی ہے، انہوں روٹی نہیں لگتی، اس 18,000 کتوں واپس کرنے۔ میں نے بتایا 36 کروڑ روپیہ بنتا ہے 18,000 دینار۔ 36 کروڑ تو آج کا بڑے سے بڑا ارب پتی ایک دن میں واپس نہیں کر سکتا، کہے گا میں نے مہلت دے۔ تو یہ تو درویش آدمی اس کے پاس کہاں سے ہوگا کہ میرے پیسے واپس کر یا یہاں سائن کر۔ ان کا بہت اچھا، اٹھے گھر گئے، 18 تھیلیاں جیسے بادشاہ کے خزانے سے نکلی تھی، مہر لگی ہوئی بند، انہوں نے ان تھیلیوں کو کھولا بھی نہیں تھا۔ 18 کی 18 آ کر اسے سامنے پھینک کر فرمایا تو نے میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی، تو نے میرے ایمان کی بس اتنی قیمت لگائی تھی، لے جا، نکل جا۔ اللہ نے بہت بڑی تعداد میں ایسی ہستیاں دیں جو چر گئے آروں سے، نشروا بالمناشیر، آروں سے چر گئے، حملوا علی الاخشاب، سولیوں پہ لٹک گئے، لیکن اللہ کے پیغام میں اور اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں زیر زبر کی کمی نہیں آنے دی۔ علم تو نام قرآن کا ہے، علم تو نام میرے نبی کے حدیث کا ہے۔ اس علم کے بغیر کون بتائے گا کہ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تھک گئی دنیا کی سائنس ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ زمین آسمان کا بنانے والا کون ہے۔ میرے رب نے اعلان کر کے سنا دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن، ثم استوى علی العرش، عرش کا استوا، یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام، یطلبہ حثیثا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستارے سیارے بنانے والا اللہ۔ یہ سورج کہاں سے آیا؟
الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ چاند کہاں سے آیا؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. ان کا نظام درست کیسے ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ان کو سنبھالتا کون ہے؟ يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. ان کو سنبھالنے والا اللہ، ان کو بنانے والا اللہ. ان تاروں کو گردش کون دیتا ہے؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. یہ سارا آسمانی خلائی کہکشائی نظام کس نے بنایا ہے؟ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. یہ دھرتی کا فرش کس نے بچھایا ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها. میرے اللہ نے بچھایا ہے. اس میں سے پانی چارہ کس نے نکالا ہے؟ اخرج منها ماءها ومرعاها. میرے اللہ نے نظام بنایا ہے. پہاڑ کون لے کر آیا ہے؟ والجبال ارساها. تیرے اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے. کس لیے ہے؟ متاعا لکم ولانعامکم. تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. زمین آسمان میں بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ. وہ اللہ لے کے آتا ہے. اس میں پانی کون بھرتا ہے؟ ان سے پانی کون برساتا ہے؟ کب وہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے. انا سببنا الماء صبا. زمین کو کون پھاڑتا ہے؟ وہ اللہ پھاڑتا ہے. ثم شققنا الارض شقا. پھر اس میں سے پھل پھول غلے کون نکالتا ہے؟ وہ اللہ نکالتا ہے. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. یہ ہواؤں کو کون چلاتا ہے؟ وتصریف الریاح. یہ بادلوں کو ہیر پھیر کون کرتا ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض. یہ سمندر میں کشتیاں کون چلاتا ہے؟ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس. آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء. زمین میں زندگی کون لاتا ہے؟ فاحیا به الارض بعد موتها. یہ پوری دنیا میں مختلف شکلوں کی کو کون زندگی دیتا ہے؟ وبث فيها من كل دابة. یہ رزق کون پہنچاتا ہے؟ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ واللہ خلقکم من تراب. اللہ ہے. پھر ثم من نطفة. تمہیں مٹی سے نکالا نطفے کی شکل میں. ثم خلقنا النطفة علقہ. پھر نطفے کو علقہ. علقہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. علقہ کو جونک کس نے بنایا؟ علقہ ایک جونک کی شکل بنتی ہے. پھر اسے لوتھڑا کون بناتا ہے؟ فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. زندگی موت کا نظام کون بناتا ہے؟ خلق الموت والحیات. اور یہ کیوں بناتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کون کرتا ہے. یہ حق و باطل کی تمیز کس نے کروائی؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کھل کے واضح کس نے کر دیا؟ کس نے واضح کر دیا؟ ہدیناہ النجدین. کھول کے واضح کر دیا ہے. حق بھی ایک پہاڑ کی طرح ہے، باطل بھی ایک پہاڑ کی طرح کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے، کمزور آنکھوں سے نظر آتا ہے، اندھے کو بھی نظر آتا ہے. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط شیطان ہے. یہ شیطانی راستے ہیں، یہ رحمانی راستے ہیں. دنیا کی حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، میرا اللہ بتاتا ہے. لعب و لہو ہے، زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ متاع الغرور. اس کی قیمت کیا ہے؟ متاع قلیل. اس کی زندگی کیا ہے؟ ایام معدود. یہ تھوڑے دنوں کا ساز و سامان ہے، یہ مٹ جانے والا ساز و سامان ہے. اس میں میرے آنے کا کیا مقصد ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے آنے میں کیوں آیا ہوں؟ میں نے تو درخواست نہیں دی تھی. میں کیوں آیا ہوں؟ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اس لیے آیا کہ اپنے رب کی بندگی کر کے اسے راضی کر. یہ پھر موت کیا ہے؟ اس موت کے بعد کیا ہے؟ کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، میرے نبی نے بتایا. ثم اماتہ فاقبرہ. مارا، قبر میں اتارا. ثم اذا شاء انشرہ. پھر ایک دن آئے گا تمہیں اٹھاؤں گا، ساری کائنات کو موت دے گا. موت دینے کے بعد زندہ کرے گا، زندہ کر کے زمین بچھائے گا، آسمان کی چھت بنائے گا، دوبارہ ساری کائنات کو یوں بنائے گا، ساری کائنات کو زندہ کرے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا. اللہ آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں،
جی یومئذ بجہنم، جہنم آ رہی ہے، ازلفت الجنت للمتقین، جنت آ رہی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط آ رہا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو آ رہا ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پیپر کھولے جا رہے ہیں، یوم تبلی السرائر، آج سارے بھید کھول کے دکھائے جائیں گے، دنیا میں چھپائے گئے، یہاں دکھائے گئے، یہاں چھپایا گیا، وہاں دکھایا جائے گا، وہاں تیرا پیپر، تیری فائل، میری گردن میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، میری گردن میں ہے، اور پھر ایک کو مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُحَاضِرُهُ رَبُّهُ مُحَاضَرَةً، ایک کو اللہ کھڑا کرے گا، اور میدان حشر کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا ہر انسان کے، طارق جمیل آ جائے حساب دینے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے، اگر موت ہوتی تو طارق جمیل کا کلیجہ پھٹ جاتا اور یہ وہاں مر جاتا۔ وہ کوئی نیک ہے یا بد ہے، ایک دفعہ ٹانگیں کانپ اٹھیں گی، لرز اٹھیں گے، اور میرا اللہ سامنے بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا، اعطیتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، زندگی، رزق، صحت، سب کچھ دیا، آج کیا کر کے آئے ہو؟ آج ترازو تولے گا، دنیا میں میرا پیسہ تولتا ہے، میری زمین تلتی ہے، میرا دنیاوی مرتبہ تلتا ہے، اور میدان معاشر میں میرا عمل تلے گا، میری سچائی، میرا جھوٹ، تقوی اور فسق و فجور اور کفر اور ایمان اور غفلت اور بیداری، یہ آج جو چیزیں تولے جانے والی ہیں، وہ سونا چاندی نہیں، وہ عمل ہے، نیکی ہے، برائی ہے، تولو، جھوٹ سچ تولے گا، زنا تولے گا، نکاح کو تولا جائے گا، عدل کو تولے گا، ظلم کو تولے گا، محبت کو تولے گا، نفرت کو تولے گا، کھوٹ کو تولے گا، دیانتداری کو تولے گا، سچائی کو تولے گا، رشوت کو تولا جائے گا، رزق حلال کو تولا جائے گا۔ آج ہر کھرے کھوٹے کو اللہ سامنے کرے گا اور پھر تولا جائے گا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، اس کو کامیابی کا پروانہ ملے گا، اس کے ہاتھ میں ملے گا، وہ نعرہ لگائے گا، ہو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہو، یہ نعرہ ہے، ہو، جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں، ہو، اللہ نے اس کو لفظ بنایا بڑے خوبصورت انداز ہے، کہے گا ہو، وہ کہیں گے تینوں کیوں ہے، کہے گا اقرؤ کتابیہ، اقرؤ، ہاں، یہ نعرہ ہے، اس کو قرآن نے لفظ بنایا، ہم، جب گو، خوشی سے بے ہنگم آواز کو نعرہ کہتے ہیں، تو اس کی آواز ہوگی خوشی کے، ہاں، پیپر ہاتھ میں، تو ایسے کہے گا، اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو۔ وہ کہیں گے میں پاس ہو گیا، کہیں گے کیسے پاس ہو گیا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا، میں لگا رہا۔ اوپر سے اللہ بیچ میں بات فرمائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، مزے کی زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، اس میں کھانا پینا مبارک ہو، کھاؤ پیو، نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے، جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کیا، آج اس کا صلہ اپنے رب سے لے لو، جاؤ کھاؤ پیو۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ انگور مہنگا ہوتا ہے، عرب میں ہوتا نہیں تھا، طائف میں تھوڑا سا ہوتا تھا، تو وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ کم عنقود واحد، یا رسول اللہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا رہے، مسیرۃ شہر للغراب لا یقع لا یفتر لا ینثنی، ایک کوا ایک مہینہ اڑتا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سستائے نہ بیٹھے نہ سست پڑے، تیز رفتاری میں مہینہ اڑتے اڑتے جہاں پہنچے گا وہاں انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ فیصلہ آباد میں ڈاکٹر ریاض صاحب تھے، بہت نیک، میرا آپریشن بھی کیا انہوں نے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تو ایک دن میں نے ایسے جنت بیان کی، تو اگلے دن میرا ٹاکرا ہو گیا، کہنے لگے مولانا صاحب کیسی ہوائی باتیں آپ کرتے ہیں،
ایک گچھا اتنی، یہ کہاں ہے اتنی بڑی جنت؟ میں نے کہا جنت کو چھوڑو، دنیا کی بات کرتے ہیں جو دیکھی جا چکی ہے، دیکھی جا چکی، جو دیکھی جا چکی۔ میں نے کہا یہ ہماری زمین جس گلیکسی میں ہے، گلیکسی کہکشاں، ہمارا سولر سسٹم یعنی ہمارا سورج کا جو سسٹم ہے، سورج کی روشنی جاتی ہے کوئی 9.5 ارب میل تک۔ آخری جو ستارہ ہے ہمارا وہ پلوٹو ہے، تو پلوٹو تک سورج کی روشنی جاتی، آگے نہیں جاتی، آگے اور سورج ہیں۔ تو ہمارا جو یہ نظام شمسی ہے 9.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جو یہ ہماری زمین بھی ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ 17 کہکشائیں کٹھی چل رہی ہیں، اس میں ہماری زمین بھی ہے۔ آپ کو اندھیری رات میں ایک سفید راستہ نظر آئے گا، ہم اس کہکشاں کا حصہ ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ناسا والے کہتے ہیں کہ ان 17 کہکشاؤں میں سفر کرنے کے لیے اگر روشنی کی رفتار سے سفر شروع کیا جائے، روشنی کی رفتار کیا ہے؟ روشنی کی 1,24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ، 1,24,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے ہم سفر شروع کریں تو 17 کہکشاؤں سے پار نکلنے کے لیے 20 لاکھ سال چاہیے، 20 لاکھ سال چاہیے، اور 10 کھرب سے زیادہ گلیکسیز یہ آسمان کے نیچے سفر کر رہی ہیں، تو جنت کتنی بڑی ہوگی؟ کہنے لگے ہن سمجھ آ گئی۔